الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواقص وضو، وضو کس کس طریقے سے ٹوٹتی ہے؟ سفیان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب ہم مسافر ہوتے یا سفر میں ہوتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ ہم 3 دن اور 3 راتیں موزے نہ اتاریں، الا یہ کہ حالت جنابت لاحق ہو جائے، البتہ پیشاب و پیخانہ اور نیند کی وجہ سے موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار وضو کرنے کے بعد موزے پہن لینا، ساکس پہن لینا، پھر اس کے بعد موزے نہیں اتار سکا، باقی پورا وضو کر کے صرف موزے کے اوپر میں ہاتھوں سے مسح کر لیتا ہوں، وضو ہو جاتا، بار بار نکالنے کو یہ ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث عبادہ بن صامت، عبادہ بن تمیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اپنے چاچا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں شکایت کی جسے یہ کھٹکھٹاتا ہوا کہ نماز کی حالت میں ہوا خارج ہو گئی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسجد سے باہر نہ جائیں تاکہ وہ ختنے کی یعنی نہ ہو جائے، یعنی یا تو آواز سن لے یا تو بدبو محسوس کر لے۔ نماز کی حالت میں شک آتا، کسی کو آواز نکلا ہوگا، گیس نکلا ہوگا وغیرہ، شک کے اوپر میں مطمئن نہیں ہونا جب تک کہ اس کی آواز نہ آ جائے یا تو بدبو نہ آ جائے۔ جب بھی جی وہ نماز چھوڑ کے وضو کر کے آ کے پھر نماز میں مل جانا۔ تیسری حدیث، یہ جو پہلی حدیث بخاری کے، یہ تیسری حدیث یہ بھی بخاری کے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کثرت سے مزی خارج ہوتی تھی، مجھے شرم آتی تھی کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کروں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی میری نکاح میں تھی۔ میں نے مقدار رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آذو تناسل کو دھو ڈالو اور وضو کر لو، جیسا مزی پانی کے جیسے جو نکلتا اس کے بارے میں یہ، اس کے لیے وضو ضرورت نہیں ہے۔ جب چکنا پن رہتا، جب اچھل کے آتا، اس کے لیے غسل اور وضو واجب ہوتا۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کو زیادہ شکایت تھی اس کے بارے میں، دوسرے صحابی سے پوچھنے کو کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آذو تناسل کو دھو لے اور وضو کر لے، وضو کر لینا، بس غسل کرنے کا ضرورت نہیں ہے۔ 4ویں حدیث مسلم شریف کا حدیث ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا بکری کا گوشت کھانے سے وضو کرنا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دل چاہے تو کر لو ورنہ نہ کرو، ضروری نہیں ہے۔ اس شخص نے پھر عرض کیا کیا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد ضرور وضو کرنا چاہیے۔ اس کی بعد والی حدیث سنن ابو داؤد کی۔ بصرہ بنت سفیان رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا اسے وضو کرنا چاہیے، بغیر کپڑے کے اگر اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا تو وضو ٹوٹ جاتا، وضو کرنا ضروری ہے۔ اگر کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگتا تو وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کا تشریح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نواقص وضو کو بیان فرما دیا ہے، جن کا مطلب یہ ہے کہ وہ طہارت کو ختم کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کو ان پر اعمال کی ادائیگی کے لیے جن میں طہارت اور باوضو ہونا شرط ہے، جیسے کہ نماز پڑھنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا اور قرآن حکیم کو چھونا یا پڑھنا، اور اس کے لیے جب یہ اوپر کے جو گزرتے تو وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے، وضو کرنا ضروری ہے۔ نواقص وضو مندرجہ ذیل ہے۔
اس چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا۔ گہری نیند، اس میں بے ہوشی اور پاگل پن بھی شامل ہے۔ ایک دم نیند ہو جانا، آدمی اس کو شعور نہیں رہنا، ایسے وقت میں بے ہوش ہو کے رہنا، ایسے حالات میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر وضو کرنا۔ پیشاب و پاخانہ کے راستے سے نکلنے والی چیز، خواہ وہ پیشاب ہو یا پاخانہ کی شکل میں ہو یا خون اور مزی وغیرہ کے شکل میں کیوں نہ ہو، تو ایسے حالات میں بھی وضو کرنا ضروری ہے۔ اور اونٹ کا گوشت کھانا، یہ اس کے تمام اجر، یعنی اونٹ کا گوشت کھاتے جب آدمی تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا، پھر دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے۔ آذو تناسل کو شہود کے ساتھ بغیر کسی کپڑے کے چھونا، کپڑے کے بغیر اگر اپنی شرمگاہ آدمی چھو لیتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرنا ضروری ہے۔ اگر کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگا تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ میں اس باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔